تو محفل میں سانپ آ گیا، سانپ. لیکن الحمدللہ محفل والے اتنے دلدار تھے، کوئی ہلا تک نہیں، اور سانپ اپنی جگہ ہی پر کھڑا تھا. وہ خود چوک گیا میں کہاں آ گیا ہوں. میں نے کہا بھائی جانوروں کو بھی حضور سے محبت ہے، خالی ہمیں نہیں ہے، جانوروں کو بھی ہے. اسی محبت میں تو سانپ نے ڈنک مارا تھا نا. حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک قدموں پر ڈنک نہیں مارا تھا، بلکہ اگر میں عشق کی زبان میں کہوں تو سانپ نے بوسے قدم ابو بکر کو لیا تھا کہ جب مصطفیٰ کا وفادار ابو بکر ایسا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کیسی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا. میرے پیارو، ایک رسول کو مبعوث فرما کر کے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مسلمانوں پر احسان کیا؟ مسلمان نہیں کہا، ایمان والوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا. کیوں بھائی؟ مسلمان بھی تو ہے نا. تو پہلے مسلمان ہیں پھر ایمان والے ہیں. تھوڑا ساؤنڈ صحیح کر دو بھائی. پہلے مسلمان ہوتا ہے آدمی، پھر ایمان والا ہوتا ہے. لیکن رب نے کیا کہا؟ ایمان والوں پر احسان کیا، مسلمان پر نہیں کیا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کلیئر کرنے کے لیے، مسلمان ہر مسلمان مومن نہیں ہوگا، لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہوگا. ہر مومن مسلمان ضرور ہوگا، لیکن ہر مسلمان ایمان والا ہو یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہر مسلمان ایمان والا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. پتا کیا چلا کہ مسلمان ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہونا یہ کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والا ہونا. تھوڑا ساؤنڈ بابو صحیح کر دو، آواز بھی کھینچ رہا ہے اور آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے پیارو، اس علاقے کے سنی مسلمانوں، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے، ایمان والوں کی علامت کیا ہے، ایمان والوں کی پہچان کیا ہے. ہمیں پتا کیسے چلے گا کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ who is believer and who is not believer، یہ پتا کیسے چلے گا؟ and what is the definition of the faith، اور ایمان والوں کا ڈیفینیشن ہے کیا، یہ معلوم کیسے پڑے؟ تو میرے دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں ہر مکتبہ فکر کا عالم، ہر مکتبہ فکر کا مبلغ، ہر مکتبہ فکر کا مولوی، ہر مکتبہ فکر کا پیر، ہر مکتبہ فکر کا استاذ، ہر مکتبہ فکر کا مولوی سب کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کسی نے اپنی داڑھی کو ناف کے نیچے تک لٹکا دیا، کہا ہم ایمان والے ہیں. کسی نے اپنی انجینئرنگ جب فیل ہوئی تو وہ مرزا بنا، کہتا ہم ایمان والے ہیں. کوئی ڈاکٹر بھگوڑا ملیشیا سے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں. کوئی ربانی کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں. لیکن میرے پیارو، پتا ہمیں کیسے چلے گا؟ ایک جاہل مسلمان کو علم کیسے ہوگا کہ ایمان والا ہے کون؟ کیونکہ آج تو ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے ہم ایمان والے ہیں. اگر ہم کہیں تو ہم بھی کہیں گے ہم ایمان والے ہیں. آپ سے پوچھیں آپ کیا ہو، آپ کہو گے ہم بھی ایمان والے ہیں. ہر مسجد کا امام کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. 24 سے پوچھو تو کہے گا ہم ایمان والے ہیں. چائنا ٹوپی لگا کے کہے گا ہم ایمان والے ہیں. اب پتا کیسے چلے؟ تو کسی نے کہا زیادہ نماز پڑھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کسی نے کہا زیادہ ذکر کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کسی نے کہا مسجد کو بنا دینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کسی نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کسی نے کہا حج پہ حج کرنا، عمرے پر عمرہ کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. کسی نے کہا زیادہ چیریٹی کرنا یہ ایمان والوں کی
علامت ہے، کسی نے کہا زکات کی ادائیگی کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا روزہ رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا خدا کی راہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کسی نے کہا اللہ اکبر، کسی نے کہا 40 دن جماعت میں جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا عرس میں جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، کوئی کہے گا امامے والے کی مانے کہ تاج والے کی مانے کہ ٹوپی والے کی مانے کہ انجینئر کی مانے کہ ڈاکٹر کی مانے تو کس کی مانے؟ کوئی کہہ رہا ہے زیادہ سجدہ کرنا یہ ایمان والوں کی علامت، زیادہ رکوع کرنا یہ ایمان والوں کی علامت۔ میں نے تاریخ کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا؟ زیادہ سجدہ کرنے والا جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ پتا کیا چلا؟ زیادہ نماز پڑھنا بھی ایمان کی علامت رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ اے اس علاقے کے بیکانیر کے سنی نوجوانوں، میں آپ کو کسی ادارے کی طرف نہیں، کسی خانقاہ کی طرف نہیں، کسی مسجد کی طرف نہیں، کسی مدرسے کی طرف نہیں، کسی مولوی کی طرف نہیں، کسی پیر کی طرف نہیں، کسی امام کی طرف نہیں، کسی اسکالر کی طرف نہیں، بلکہ آؤ آج ان کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جس کی شان یہ ہے کہ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تو اے بیکانیر کے سنی مسلمانوں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہر فجر کے بعد ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ آؤ اس گنبد خضرا کے مکی سے پوچھتے ہیں، آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں بات اب بیٹھ کر کے زندگی گزارا تو اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہوئی کہ دنیا اسے صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، جو بات اب ہو کر کے آیا اسے دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جو بات اب ہو کر کے آیا اسے دنیا عثمان کے نام سے جانتی ہے۔ آؤ اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو اپنے سر کو جھکا کر کے آیا اسی کو دنیا کہتی ہے شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا سلطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساؤنڈ صحیح نہیں۔ یا علی، میرے پیاروں، آج کچھ لوگوں کو علی کے نام سے مروڑے ہونے لگتی ہے۔ میں نے کہا سنو، پوری دنیا میں جتنے بھی گنبد سلامت ہے اس گنبد کے نیچے لیٹا ہوا علی کا بیٹا ہے یا علی کا وفادار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ پیاروں، آؤ مدینے کی ان گلیوں میں چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ جس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا اے امام احمد رضا، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تو کیا کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جس گلی کے کتے کو احمد رضا اپنے آپ کو کہتے ہو اس گلی کا میں کتا ہوں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں اس گلی کا کتا ہوں، تو اللہ اکبر، ایسے کتے بنے کہ آج سنیت کا کوئی جلسہ ختم نہیں ہوتا ہے جب تک عشق و محبت لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آؤ میرے پیارو، اے بیکانیر کے نوجوانوں، ادھر ادھر کی بہت ہی باتیں سن لیا ہے، بڑے بڑے مول سب کی سن لی۔ آؤ
اب آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک چیز ہے نوجوانوں، کوئی یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ واٹ از دا ریئلٹی آف دی بلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ تمہارے نبی کی خوبی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر دل پر بات لگ جائے تو زبانیں خاموش نہ رہے۔ میں کہتا ہوں خوبی میرے آقا کی تو اتنی ہے کہ ایک رات کیا کئی راتیں آ جائیں نہیں بتا سکتے، لیکن ایک چیز ہے جو جلدی سے دماغ میں گھسنے والی ہے۔ کہا میرے نبی کی تم خوبی پوچھنا چاہتے ہو کہ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آج 15 صدی بیت گئی، آج 15 صدی بیت گئی، 1500 سال بیت گئے، نہ تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا، نہ کسی نے دیکھا۔ اللہ اکبر! دنیا کا قانون تو کہتا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی کسی سے سودا نہیں کرتا ہے، بغیر دیکھے کوئی لڑکی اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی خوبی یہ ہے جنہوں نے دیکھا وہ بھی فدا، نہیں دیکھا وہ بھی فدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی مرضی سے اپنے اسنام بنا ڈالے، اپنی مرضی سے اسے ڈینٹ پینٹ کر کے حسن خوبی سے سوارا سجایا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ مصطفیٰ کو کیا سمجھ پائیں گے؟ مصطفیٰ تو ایسے ہیں کہ نہ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، پھر بھی محبت تو ایسی ہے کہ اگر بات آ جائے تو جان لٹانے کو تیار ہے، مال لٹانے کو تیار ہے، کیونکہ میرے پیاروں، میرے آقا کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کہ میں کہتا ہوں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ یقیناً گنبد خضرا کے مکی کی نگاہوں کا کمال ہے۔ عہد رسالت میں نبی نے جسے چاہا اپنا غلام بنا دیا، اور جسے چاہا ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ کر دیا۔ اسی دور میں نبی نے جب چاہا کہ بیکانیر میں کون میرا غلام ہے، تو میرا امام کہتا ہے یہ ہماری نگاہوں کا کمال نہیں، یہ نگاہ انتخاب مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ ولایت میں لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی نگاہ ہے، یہ حضور کی توجہ ہے۔ انہوں نے جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہے بات۔ اللہ اکبر! آج اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے، لیکن ہر آدمی نہیں آ پایا ہے۔ آتا وہی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ جب سرکار نے بلایا ہے تو سنو اب آقا سے پوچھتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیں ایمان والا ہوتا کون ہے، ایمان والے ہیں کون لوگ، آپ ہی ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ دنیا کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہر مولوی اپنے انداز سے بتا رہا ہے، حضور کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا ہے، اب آپ بتا دیں ایمان والا کون ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایمان والا ہوتا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری جہاں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ پتا کیا چلا؟ ایمان خالص نماز کا نام نہیں، رکوع کا نام نہیں، سجود کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں، چیریٹی کا نام نہیں، عبادت کا نام نہیں، ریاضت کا نام نہیں، محبت کا نام نہیں، مساجد بنانے کا نام نہیں، بلکہ ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے۔ کیسی محبت؟ اولاد سے بھی زیادہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، رشتہ دار سے بھی زیادہ ہو، مال سے بھی زیادہ ہو، زندگی سے بھی زیادہ ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی لو یو محمد، کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، یہ ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ جب تک ہم
ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم مصطفیٰ کا گن گاتے رہیں گے, مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے, مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے رہیں گے, کیونکہ ہم پر لازم ہے ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنا. تبھی تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا عقیدہ دیتے ہیں, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. اعلی حضرت تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, بستی بستی کریا کریا. تو اللہ نے کس پر احسان کیا؟ ایمان والوں پر. اور ایمان والے ہے کون؟ جو حضور پاک سے محبت کرے. کتنی محبت؟ اپنے ماں باپ اولاد مال و زر سے زیادہ محبت کریں. سمجھے میری بات کو؟ حضرت عمر فاروق سے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اور حضور ہمارے سب کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, چاہے یہود ہو, نصارہ ہو, چاہے مسلمان ہو, سب کے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا صدقہ ہے, اور اللہ نے جسے پسند کیا اسے حضور کی غلامی میں ڈال دیا. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ اس کا یہ ہے پیارو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من احبنی, جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, قانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. کہاں میرے ساتھ رہے گا؟ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ سے محبت ہے, کیا کریں؟ رب کا فرمان آیا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب ان سے کہو اگر یہ دعویٰ کرتے ہمیں اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, تو وہ آپ کی اطاعت کریں, آپ کی پیروی کریں. بغیر آپ کی پیروی کر کے کوئی شخص اگر کہے خدا کا سے مجھے محبت ہے, وہ محبت نہیں کر رہا ہے. میرے پیارو, حضور مختوم پاک نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جتنی بھی شخصیات دنیا میں آئی, ان کے آنے کے بعد, جیسے فار ایگزامپل میں آیا, مجھے اب جس نے پہلی بار دیکھا, دیکھنے کے بعد وہ سمجھے گا کہ جامی میاں کون ہے. کوئی بھی آیا ہو دنیا میں, آنے کے بعد اس کی زندگی پر کلام کیا جاتا ہے. حضور مخدوم پاک بیان فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر حضور کا ایک خاصہ یہ ہے, ایک خاصیت یہ ہے جو مصطفیٰ کے سوا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے, اس کے کمالات کیسے ہیں, اس کے تصرفات کیسے ہیں, اس کے معجزات, انبیاء اگر ہے تو اس کے معجزات کیسے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم پاک فرماتے ہیں انبیاء کے آنے کے بعد ان کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے, کمالات کا ظہور ہوتا ہے. لیکن ہم سب کے آقا کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ آئے بھی نہیں اور معجزہ کا ظہور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا آئے بھی نہیں اور ان کا ظہور شروع ہو گیا. ان کے معجزات, ان کے کمالات, ان کی تصرفات کا ذکر شروع ہو گیا. میرے امام نے کہا نا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. سبحان اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہم رہے یا نہ رہے, لیکن ان کا چرچا تو ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. کیونکہ میرے پیاروں, ان کے چرچے کے لیے اللہ نے بے شمار ملائکہ بنائے ہیں. اللہ نے ان کے چرچے کے لیے, مصطفیٰ کی شان تو وہ شان ہے. اللہ اکبر. لوگ تو دیکھ کر کے فدا ہوتے ہیں نا. علماء کی توجہ چاہتا ہوں, بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو نابینا تھے, نابینا تھے, ان کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی, پھر بھی وہ مصطفیٰ کے در کے غلام تھے.
غلام تھے. پتا کیا چلا کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت میں ایک ایسی چمک رکھی تھی, آنکھ کھولنے والا بھی وہ چمک دیکھتا تھا, آنکھ بند کرنے والا بھی وہ چمک دیکھا کرتا تھا. میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کوئی کہتا ہے مصطفیٰ تو ہماری طرح تھے, ہماری طرح تھے, ہماری طرح تھے, ہماری طرح تھے. میرا امام کہتا ہے ارے بدبخت تو کیا سمجھے گا مصطفیٰ کیسے تھے, کیسے تھے. اگر تیری طرح ہوتے نا, تیری طرح ہوتے نا تو مصطفیٰ کو جب معراج میں نہ بلاتا, لا مقام میں نہ بلاتا, اور بلا کر کے آقا میں امتی میں فرق اتنا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی جان بوجھ کر کے قصدن اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا لے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. لیکن آؤ آمنہ کی لال کی شان تو سنو. اور یہ بات ابھی ذہن میں آئی, اللہ اکبر, ہم مسجد بنا لیتے ہیں پھر مسجد کا حکم لگتا ہے, پہلے مسجد بنتی ہے پھر مسجد کا حکم لگتا ہے. لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے, عظمت مصطفیٰ یہ ہے, اگر میرے آقا مدینہ منورہ میں کسی کے گھر دوپہر کا کھانا کھانے کی دعوت پر جائے اور ظہر کا وقت ہو جائے, آقا نماز پڑھ لے. اب وہ گھر کسی کا گھر نہیں ہوتا ہے, اگر حضور نے نماز پڑھی ہے تو اللہ اسے مسجد قبلتین بنا دیتا ہے, مسجد قبلتین بنا دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوئے, پیچھے سب صحابہ کھڑے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے. محل استشہاد یہ ہے, یہاں پر دیکھ رہے تھے. ایک بات بتاؤ, ایک بات بتاؤ, یہاں حضور دیکھ رہے ہیں, ابو بکر کو تو معلوم نہیں کیونکہ پیچھے اقتدا کر رہے ہیں, عمر کو نہیں معلوم, عثمان کو نہیں معلوم, علی کو نہیں معلوم کہ حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا فرمان آتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے محبوب ہم آپ کی جانب دیکھ رہے تھے جب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, جب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. پیاروں کچھ سمجھ میں آیا, کیا سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ گئے ہوتے تو خاموش نہ رہتے. اللہ کیا فرما رہا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے محبوب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے جب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا, آپ کا چہرہ. اللہ کیا قد نرا, ہم دیکھ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے. یہ بھی تو رب کہہ سکتا تھا قد ارا, میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. بلکہ رب نے کیا کہا, قد نرا, سنگولر نہیں پیولر کا لفظ استعمال کیا, واحد نہیں جمع. یعنی محبوب جب آپ دیکھ رہے تھے نا تو آسمانی دنیا کے سارے فرشتے میرے ساتھ تیرے چہرے کو دیکھ رہے. سبحان سبحان, آسمانی دنیا کے سارے فرشتے میرے ساتھ تیرے چہرے کو دیکھ رہے تھے. شان مصطفیٰ یہ ہے, شان مصطفیٰ یہ ہے. نوجوانوں حضور کی عظمت کو کروڑوں کروڑ کروڑ سلام, حضور کی عظمت کو سلام. آج کعبے کا طواف کرنے والا کسی بھی فرقے کا ہو سکتا ہے, کسی بھی مکتب فکر کا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کا طواف ایسے لوگوں سے کرایا, ایسے لوگوں سے کرایا جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا. اب آپ دیکھیں, غور کریں, تصور میں جائے, حضور امامت میں کھڑے ہیں, پیچھے صحابہ کی صفیں لگی ہیں اور دو حالت نماز میں حضور قبلہ کو تبدیل کر رہے ہیں. پورا 360 ڈگری گھوم گئے, کعبہ ادھر, قبلہ ادھر ہے, بیت المقدس ادھر ہے, رخ ادھر سے ادھر کیا. اور کرنے کے بعد جتنے پیچھے صحابہ تھے, اب آپ امیجنگ کریں, حضور کھڑے ہیں, پیچھے کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ گھوم رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. تاریخ نے پہلی بار اس منظر کو دیکھا کہ عبادت خدا کی ہو رہی ہے, طواف مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. عبادت خدا کی ہو رہی ہے, طواف مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اور طواف کرنے والا نہ کوئی ناسبی ہے, نہ کوئی خارجی ہے, نہ کوئی وہابی ہے, نہ کوئی سلفی ہے, نہ کوئی رافضی ہے. طواف کرنے والا ابو بکر صدیق ہے, طواف کرنے والا عمر ہے, طواف کرنے والا عثمان ہے, طواف کرنے والا علی ہے. حالت نماز میں جن جن صحابہ نے حضور کے ساتھ ساتھ قبلہ کو پھیرا, ٹرن کیا, نماز کیسے ختم ہوتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی. تب میرا امام کہتا وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا انہوں نے حالت نماز میں مصطفیٰ جان رحمت
کی ساتھ ساتھ قبلہ بدل دیا، کوئی شک و پنج میں نہ رہے، تو اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے اس لیے انہیں محبت خدا سے تھی، اطاعت مصطفیٰ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سبحان خدا اللہ۔ سے تھی، اطاعت مصطفیٰ کی کر رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میرے پیارو حضور کی شان تو یہ ہے، ان کا حسن تو یہ ہے۔ لوگ چہرے پر فدا ہوتے ہیں، کچھ زلفوں پر فدا ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں پر فدا ہوتے ہیں، کچھ لبوں پر فدا ہوتے ہیں، کوئی رنگت پر فدا ہوتا ہے، کوئی اس کی سادگی پر فدا ہوتا ہے۔ حضور کو تو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے، کوئی انگلیوں پر بھی فدا ہوتا ہے، انگلی پر بھی ہوتا ہے۔ جب بچپن میں جھولے پر لیٹے رہے اور انگلی سے اشارہ کرتے رہے تو چاند فدا ہو گیا، چاند فدا ہو گیا۔ اور جب جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے، جو جوانی آئی، اللہ اکبر، آپ تجارت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، چہرہ آپ کا چھپا ہوا تھا۔ ایک خاتون بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی تاجر تھی، اس نے حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں کی انگوٹھے کی بغل کی انگلی کو دیکھا، انگلی مبارک کو دیکھا اور دیکھ کے دیوانی ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ کوئی قدموں کو بھی دیکھ کے دیوانہ ہوتا ہے، کوئی پیروں کو بھی دیکھ کے دیوانہ ہوتا ہے، دیوانی ہو گئی اور بھاگنے لگی، حضور کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا تو بھاگ کہاں رہی ہے، کس کے نوجوان کے پیچھے جا رہی ہے؟ کہا نہیں، میں نے یہ دیکھا جس کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے تو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ بھاگتی بھاگتی مدینہ منورہ تک حضور کے گھوڑے کے پیچھے پہنچی۔ پہنچنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا، اس خاتون کو کچھ صحابہ نے روکا، ارے بھائی تو کیا معاملہ ہے، کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ کہا سنو ایک بار اس کا چہرہ تو دکھا دو، ایک بار چہرہ تو دکھا دو۔ کہا کیوں؟ تو کہا اتنے دور سے بھاگتی بھاگتی ایک انگلی کے حسن کو دیکھا تھا، ایک اس کی پاؤں کی انگلی میں اتنی چمک ہے، اتنا حسن ہے، تو اس کے چہرے پر کیسا حسن ہوگا؟ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے رک جا، تھوڑا صبر کر لے، ٹھہر جا۔ رکایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ کا چہرے پر اب حجاب نہ تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس عورت نے چہرے کی رنگت کو دیکھا، چمک کو دیکھا، بے ساختہ۔ اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا جائے تو اس نے کہا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ میرے پیارو، کوئی انگلی پر بھی فدا ہوتا ہے، کوئی قدموں پر فدا ہوتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو سر سے لے کے پاؤں تک ایسا حسن عطا فرمایا کہ جب قدم کی طرف میرا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آج 15 صدی بیت گئی، ہم میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے گھر کو سجا دیا، اپنے گھروں پر پرچم لگا دیے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی گھر کیوں سجایا ہے، گھر کیوں سجایا ہے، یہ کمکمے کیوں لگائے، یہ جھنڈے کیوں لگائے؟ تو سنی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج تو ہم نے ظاہری دنیاوی بنے ہوئے کمکموں سے اپنے گھر کو سجایا ہے، اس یقین سے سجایا ہے کہ آج مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے۔ اے نوجوانوں، ایک بات بس پوچھنا چاہتا ہوں، گھر تو سج گئے، پرچم نصب ہو گئے، کب ہم اپنے دل کو سجائیں گے، کب اپنے وجود کو سجائیں گے، کب اپنے سر کی زینت پر امامہ رکھیں گے، کب ہم اپنے چہرے پر سنت کو بڑھائیں گے؟ آؤ آؤ، بہت سجایا گھر کو اور سجاتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو بھی تو سوال لو، اپنے آپ کو بھی تو سجا لو، کم سے کم یہ سوچ کے سجا لو، یہ سوچ کے سجا لو آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمیں ہمارے آقا سے قبر میں ملاقات کرنی ہے، تو
میرے پیاروں، اے نوجوانوں، اے میری قوم کے بزرگوں، اے میری قوم کی بچیوں، بزرگ عورتوں، سنو سنو، ہم سب کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہمیں موت اس لیے پیاری لگتی ہے، آج 3 سال بیت گئے لیکن غزہ میں کوئی رکا نہیں، اس لیے ہم مومنوں کو موت پیاری ہے۔ وجہ اتنی ہے، جب تک زندہ رہتے ہیں حسرت رہتی ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، لیکن زندگی بیت گئی، یہ کہتے کہتے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار۔ آنکھوں سے اللہ اکبر، ہر مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن قبر میں جب پہنچوں گا کچھ دیکھو یا نہ دیکھو مصطفیٰ کا رخ زیبا ضرور، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھوں گا۔ اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آج اس بزم میں عہد کر کے اٹھ جاؤ، اتنا سوچ کے اٹھ جاؤ کہ حضور کی محبت میں ہم اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لے آج۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا پرفتن دور ہے، بڑی تیزی سے دنیا کی رنگت بدلتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا وغیرہ پر ہماری قوم کی بچیاں اپنی تصویر وغیرہ مت ڈالا کریں، اس سے ان کا فائدہ کیا ہے؟ ایک نوجوانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نیکی نہیں کر پاتے ہو تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اگر آپ کو کئی نوجوان ایسے بھی ہیں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، وہ نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں حضرت پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ رکوع سجود میں میرے جینس اترنے لگتی ہے۔ کہتے میرے پیارو، ایسا کپڑا کیوں پہنتے ہو جو تمہیں عبادت کے لیے نقصان دہ ہو، جو تمہاری عبادت میں رکاوٹ بن جاتی ہو؟ میرے پیارو، اگر تم عبادت وضو نہیں کر پاتے ہو تو ہاتھ میں چلے اور کڑے کیوں پہنتے ہو؟ اگر تم آج پریشان ہو کہ حضرت کوئی تعبیز دے دے کہ تاکہ ہمارے بے قرار دل کو قرار مل جائے، میں نے کہا اگر دل کو چین چاہیے نا تو گردن کی چین اتارنی پڑ جائے گی، کیونکہ اگر حضور کی شریعت کے خلاف کام کرو گے، کسی پیر کی تعبیز کام نہیں کر سکتی ہے، کسی بزرگ کی دعا کام نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارو، حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور کی زندگی کو اپناؤ، حضور کی سنت کو اپناؤ۔ آج پوری دنیا جو ہمیں غلط نگاہ سے دیکھ رہی ہے، وجہ اتنی ہے، ہم کیا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی کا دین کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ سال نہیں کتنے ایسے بھی اس محفل میں ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہوگا۔ میرے پیارو، کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ خود قرآن کہتا ہے، حضور کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بغیر قرآن کی تلاوت کیے ہوئے کسی کو خدا کا قرب مل نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو آل رسول کا دامن ہے تو بھی سمجھو غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرے پاس تو خالص قرآن ہے، وہ بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انی ترکتم فیکم الثقلین وان اخذتم لن تضلوا، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جس نے انہیں نہیں تھاما وہ گمراہ ہو جائے گا۔ میرے پیارو، پتہ کیا چلا؟ خالص دامن اہل بیت سے بھی آپ گمراہیت کی طرف جا سکتے ہو، خالص دامن قرآن کے بیس پر آپ گمراہیت کی طرف جا سکتے ہو۔ اگر چاہتے ہو گمراہیت سے بچا رہنا، اپنی نسلوں میں ایمان کی چمک کو برقرار رکھنا، اپنی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنائے رکھنا، اپنے آپ کو ایمان پر خاتمے کے لائق بنائے رکھنا، تو پیارو، اہل بیت کے ساتھ ساتھ تمہیں قرآن بھی پکڑنا ہوگا، قرآن کو بھی پڑھنا ہوگا، قرآن کو بھی سیکھنا ہوگا، قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا۔ آج بڑی سماج میں جو غلط فہمیاں ہے اس کی وجہ صرف اتنی ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کو کسی مستحب کام میں لگا دوں کہ کل بیکانیر میں آئی لو یو محمد کے بینر کے تلے ہم سب ایک ریلی کریں گے، ایک جلوس نکالیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مجمع کا ڈبل ٹبل مجمع شہر میں جمع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اعلان کیا جائے کہ کل بیکانیر میں فجر کی نماز سب کو مسجد میں پڑھنی ہے، میرے پیاروں، دعوت دینے کے بعد بھی کوئی نظر نہ آئے گا، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے، یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ جو آقا فرمائے نماز مومن میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس آقا نے فرمایا
फरमाया नमाज मोमिनों की मिराज है, वो मस्जिद के मीनार और महराब और मिंबर सोने नजर आते हैं। और फर्जी फुरुई काम के लिए हमारे जज्बात इतने उभर जाते हैं। मेरे प्यारों, ये जज्बात नहीं है, ये शैतान का एक हथियार है। उसने हमें अपना खिलौना बना लिया है। आज हम सब दावा करते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर नौजवानों के मोबाइल को अगर देख लिया जाए, उनके यूट्यूब को देख लिया जाए, कितनी पिक्चरें लोड होंगी, कितने गाने लोड होंगे, कितने नाजाने नाजायज लड़कियों की तस्वीरें होंगी। अरे प्यारो, सोचो तो सही, अगर हम ये कह रहे हैं हुजूर से मोहब्बत है, क्या ये कहने में हम सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे हैं कि झूठे हैं? अगर हमारा कौल कुछ है, फेल कुछ है, कुरान की रोशनी में ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा गया है और निफाक करने वाले पर जन्नत की खुशबू हराम कर दी गई है। मेरे प्यारो, हम सब अपना मुहासबा करें, हुजूर की मोहब्बत को पामाल ना होने दे। ये आई लव यू मोहम्मद, ये वो वाला आई लव यू नहीं है जो हर दिन हर लोगों को आप कहा करते हैं, हर रात हर किसी को सुनाया करते हैं। ये वो मोहब्बत नहीं है, ये वैसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि पहली रात है, दुल्हन के कमरे में हजरत हंजला सहाबी रसूल मौजूद है और कानों में आवाज आती है कि प्यारे आका ने फरमाया है कि मुसलमान मर्द अपने जिहाद के लिए तैयार हो जाए, हुजूर के साथ जंग के लिए चले। हजरत हंजला के कानों में ये आवाज गई। एक नौजवान सहाबी रसूल है और घर में आज पहली शब की रात है, बीवी से मुलाकात की रात है। हजरत हंजला ठहर गए, रुक गए। रुकने के बाद पसो पंज में पड़ गए। अब क्या करूं, यहाँ बीवी है, वहां फरमाने रसूल है, यहाँ बीवी है, वहां अल्लाह के नबी का ऐलान है। मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं? अल्लाह अकबर। आखिरकार दिल ने कहा ए बेगम, अगर मैं सलामत रहा हर रात तो मिलते रहेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा की आवाज पर मुझे जाना पड़ेगा। वो औरत भी इतनी ईमान वाली थी, हुजूर से मोहब्बत करने वाली थी। उसने कहा हंजला सुनो, तुम मायूस मत हो। अगर जंग से तुम शहीद ना हुए और वापस आए, फिर हम अपनी सुहाग रात को मना लेंगे। और अगर अल्लाह की मर्जी इसमें रही कि तुम शहीद हो गए, तो सुनो, मैं पूरी जिंदगी कबारी गुजार करके जन्नत में तुझसे मुलाकात करूंगी। ये सोच के करूंगी कि मेरा शौहर हजरत हंजला अपने लिए, अपने परिवार, अपने घर के लिए नहीं, खुदा के हबीब के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ऐसे जज्बे हमारी कौम में कब आएंगे? हमारा हाल तो ये है, एक खातून अगर कह दे कि मैं तुझे फजर के वक्त देखना चाहती हूँ, मेरे घर के बाहर आना, तो पूरी रात उसके घर के दरवाजे पर गुजार देगा। एक मौज़िन हर फजर में कहता हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर भी हमारी कौम के नौजवान अफसोस के साथ कि आज पूरे भारत में शहर की गली कूचे नुक्कड़ चौराहे पर 12 बजे के बाद अगर 3, 4, 5, 6, 1 दर्जन लड़के मिलते हैं ना, उन लड़कों का नाम अब्दुल्ला होगा, अब्दुल कय्यूम होगा, गुलाम रसूल होगा, गुलाम मुस्तफ़ा होगा, अब्दुल कादिर मोइनुद्दीन होगा। और जैसे फजर का वक्त करीब आता है, मोटरसाइकिल उठाई और मस्जिद के बजाय घर की तरफ चले गए। क्या किया आपने? कब तक पहरेदारी करते रहोगे? कब तक चौकीदार बने रहोगे? आओ ना, मालिक बनकर के जिंदगी गुजारो। चौकीदार बनने में शौक क्यों तुमको चढ़ा हुआ है? जो रब हमें सुला रहा है वो हमारी हिफाजत का भी जामिन है। ए मेरे नौजवानों, आज हम अपनी बीवियों को सही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? घर में लड़ाइयां हो रही हैं। आओ अपनी बीवियों को टाइम दो। इधर उधर क्यों फाफे मार रहे हो? इधर उधर ताकम झाकी क्यों लगाए हुए हो? दौर था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाप पर लाजिम है कि अपने बच्चे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाए, जुमा की नमाज में लेके जाए। लेकिन आज बाप ले जाना नहीं चाहता। वजह ये है कि घर से निकलते ही उसको गैर औरत से बात करनी है, तो बेटा कहीं सुन ना ले। मेरे प्यारों, कहाँ हमारा समाज जा रहा है? किस चीज के लिए हमें पैदा किया गया था और कौन सी चीज में हम लग गए? ए मेरी कौम के लोगों, अपनी इस्लाह करो,
اے میرے قوم کے بھائیوں، اپنی اصلاح کرو. اگر ہم پرفیکٹ رہیں گے تو ہمارے گھر کی بچیوں کو کوئی ولولا کر کے بھگا کے نہیں لے جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم میں کمی ہوگی، ہم اپنی بہن سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہہ دے گی کہ بھائی پہلے تم اپنے آپ کو تو دیکھو، چلے مجھے میری طرف دیکھنے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے اپنا معجزہ بعد میں دکھایا، آپ نے اپنے کمالات ظاہری طور پر بعد میں دکھائے. پہلے اہل مکہ سے پوچھا، بتاؤ 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارا، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ آج ہماری زندگی کی شروعات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے. سوتے سوتے جھوٹ بولتے ہوئے سوتے ہیں. میرے پیارو، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے 40 قدم دور ہو جاتے ہیں. اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. ایک بزرگ نے لکھا اس کے منہ کی بدبو اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ ایک لیٹرین پیخانے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جو جھوٹ بولنے والے کے منہ میں بدبو ہوتی ہے. میرے پیارو، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ فرشتے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں. اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ابھی بھی وقت ہے. حضور نے کہا، کیا میں نے تمہارے بیچ میں 40 سال کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی مکر کیا؟ کبھی حسد کیا؟ کبھی امانت میں خیانت کی؟ کبھی کسی کے لیے غلط سوچا؟ کیا کبھی میں نے کوئی غلط کام کیا؟ سارے مکہ کے بڑے بڑے مشرکین کفار کہتے تھے، نہیں، آپ کی 40 سالہ زندگی کے ہم شاہد ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ امین ہو، آپ سچے ہو، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، اور آپ جو بات کہو گے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. میرے پیارو، سب سے پہلے انسان کا کریکٹر سامنے آتا ہے، کریکٹر کے بعد اس کے کمالات سامنے آتے ہیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے اندر اس قدر ہم مر چکے ہیں، ہمیں نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہم نہ ماں باپ کی قدر کریں، ہم نہ رشتہ داروں کی قدر کریں، ہم نہ بچوں کو عزت دیں، ہم نہ بیوی کو عزت دیں، ہم نہ علماء کی قدر کریں، ہم نہ ائمہ کی قدر کریں. اللہ اکبر. تو ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور ایک فاسد گمان ہے ذہن میں کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. ارے پیارو، اپنے ماں باپ کو ستا کر کے جنت کا خواب، یہ صرف خواب ہے. تیرے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی. تیری جنت تو ماں کی قدم کے نیچے تھی. میرے پیارو، ماں کو عزت نہ دینے والا جنت کیسے جا سکتا ہے؟ علماء کی ائمہ کی قدر نہ کرنے والا جنت کی طرف جا کیسے سکتا ہے؟ حضور کی شریعت کا خلم کھلا مذاق اڑانے والا وہ جنت کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ میرے پیارو، کیا سماج میں ہوا کہ ایک ایک نوجوان 3 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں. ایک پہنو نا، 3-4 شادی کا حکم ہے، انگوٹھی کا حکم نہیں ہے. میرے پیارو، میں یہ پھر کہوں گا، اگر نیکی نہیں کر پاتے ہو تو کم سے کم برائی سے تو بچو، برائی سے تو بچو، برائی سے تو پرہیز کرو. میرے دوستو، اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو قسم خدا کی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جاہل جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، وہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جاہل کو سمجھانا ایسے ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا. اخروٹ جانتے ہیں؟ اخروٹ کبھی گنبد پر ٹک نہیں سکتا، لڑک جائے گا، لڑک جائے گا. ایسے ہی ہے جاہل قوم کو سمجھانا. آج اتنا ہم گر چکے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی سیرت نہیں معلوم، ہمیں اپنے نبی کا نام نہیں معلوم. حضور مخدوم پاک کا فرمان ہے کہ وہ شخص مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کم سے کم اسے حضور کے 4 دادا کے نام زبانی یاد ہو. کتنے؟ 4. اگر اس کو 4 نام حضور کے دادا کے یاد نہیں ہے تو اپنے مسلمان ہونے پر وہ افسوس کرے. فرمایا وہ شرط ہے. ایمان والوں کی شرط یہ ہے کہ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ حضور سے لے کر کے حضرت آدم تک حضور کے سارے دادا کا نام اسے زبان یاد ہونا چاہیے.
ہم نہ مسلمان کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں نہ ایمان والوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. ہم کس کیٹیگری میں ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، پھر آخری میسج آج کے جلسے کا یہی ہے، نیکیاں اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو برائیوں کی طرف مت بڑھو، برائی سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. اچھا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سن لو. ہر رات کم سے کم 80 بار استغفار پڑھا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پورا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ 80 بار وضو کر کے پڑھو گے، آپ کی قسمت کی معراج ہو جائے گی. وہ سویا کرو. اور میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، زندگی میں ہفتے میں 15 دن مہینے میں زندگی میں ایک بار جب آپ کو توفیق مل جائے اپنے کمرے میں زمین پر چٹائی لگا کے لیٹو، پورے کمرے کو اندھیرا کر دو اور یہ سوچو کہ تم قبر میں لیٹے ہوئے ہو. یہ سوچو کہ تم قبر میں لیٹے ہو اور تم جیسے ایک مردے کو لٹایا جاتا ہے ایسے لیٹ جاؤ. میرا یقین ہے اس کے بعد کی جو صبح ہوگی نا تو تجھے وہ لیٹنے کا تصور مسجد کی طرف لے کر کے جائے گا، نماز کی طرف لے کر کے جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے، بدترین دولت کیا ہے معلوم ہے؟ جو آدمی اپنے مکانات پر خرچ کرے. آج دیکھو یہ ٹرین چلا، رینویشن گھر کے چل رہے ہیں، کوئی خلاف نہیں ہے، اسلام شریعت بھی اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن بدترین دولت اسے کہی گئی ہے کہ اس چیز پر تم خرچ کرو جس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. ایک بزرگ نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا، جتنی ہم نے اپنے گھر کو سجانے میں محنتیں کر لی نا، اتنی کاش ہم اپنے وجود کو سجانے میں محنت کر دیے ہوتے. کہا یہ گھر تو کرائے کا گھر ہے، یہ گھر تو کرائے کا گھر ہے. اس بزرگ سے کسی نے پوچھا حضور کرائے کا نہیں میرا اپنا گھر ہے. کہا یہ بتا تیرا گھر ہے کتنا سال اس گھر میں رہے گا؟ کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم. تو کہا یہی تو کرائے دار کی پہچان ہے، کہا یہی تو کرائے دار ہوتے ہیں. تم اس چیز کو سجانے میں اپنی زندگی کی دولت لگا رہے ہو جس گھر کی ایک اینٹ تیرے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے، اور جو وجود تیرے ساتھ جانے والا ہے اس کو بھی تو نے کلمہ نہیں پڑھایا. ایمان والوں کے تعلق سے حضور مختوم پاک فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے سارے وجود سے آواز آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہاں تو زبان بھی نہیں بول پا رہی ہے تو وجود کی بہت بڑی بات ہے. میرے پیارو آخرت کی طرف آؤ. یہ سوچو ایک دن ہمیں مرنا ہے. جس اولاد کے لیے، جن کی رضا کے لیے ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتے اور حرام کی روزی لا کر کے اپنے بچوں کی بیوی کی خواہش کو پوری کر رہے ہیں، میرے پیارو یاد رکھنا جب انتقال ہوگا نا تو یہی بچے 1 گھنٹہ آپ کے جسم کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں کریں گے. یہی بچے کہیں گے مولانا صاحب جلدی آؤ غسل دو، مولانا صاحب جلدی آؤ ابا کو لے کر کے جاؤ. اب وہ ابا سن تو سکتا ہے بول نہیں سکتا. وہ ابا کہے گا بیٹا تیرے لیے اتنی محنت کی تو 1 گھنٹہ مجھے رکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بیٹا بار بار مولانا صاحب جلدی لے کر کے جاؤ. ہم امریکہ گئے تھے، وہاں کے علماء نے بتایا، امام نے بتایا، کہا حضرت یہاں کے مسلمانوں کا اکثر لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، فون آتا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ پر کہ آپ آ جائیں گاڑی لے کر کے، ابا اماں کا انتقال ہوا ان کے جنازے کو لے کر. کہا بچے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کس قبرستان میں میرے ماں باپ کو دفن کیا گیا ہے. کہا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیسہ دے دیا، بات کلیئر ہو گئی. میرے پیارو ابھی یہ ماحول ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے دینداری اٹھتی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ حال ہمارے بھی علاقے کا ہو جائے.
آج ہم نے بچوں کو قیمتی موبائل تو دے دیا، لیکن کبھی بچوں سے یہ نہیں پوچھا بیٹا فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کبھی یہ نہیں سنا بیٹا کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، شرم آ جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں حضرت ذرا دلہے کو کلمہ پڑھا دیں، شرم اس بات پر آتی میں کیا پڑھاؤں، ابھی پڑھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ پڑھے گا اس کو کلمہ نہیں پڑھنے آ رہا ہے۔ کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ ہم کلمہ صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم درود صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ میرے پیاروں کیا کریں گے؟ ایک چند دنوں کی چاندنی کو دیکھ کر کے آخرت کو مت بھولو، اپنے قبر کو مت بھولو۔ وہ بچہ 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرے گا، کہے گا امام صاحب لے جاؤ۔ موت پر موت ہوگی جب بچے کا یہ جملہ باپ سنے گا، اپنے کانوں سے سنے گا، موت پر موت ہوگی۔ لیکن دوستو اگر تم اپنے آقا کو راضی کر لیے، اپنے رب کو راضی کر کے اب جاؤ گے، بیٹا کہے گا نہیں ابا کو اور روکو مجھے دیکھنا ہے۔ وہاں قبر سے پیارے آقا کہیں گے اے روکو اس کا جنازہ لے کر کے آؤ، مجھے اس کو دیکھنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ اگر عمل یہ رہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سوئیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھیں کھلے گی، دیدار مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سبحان اللہ۔ پیارو اب تک کی زندگی جیسی گزار دی، اب اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اور یہ سوچ کر کے کرو میں اس 1500 یوم میلاد کی طفیل میں عرض کرتا ہوں، محفل میں تو نہیں کہوں گا، جس کو توفیق مل جائے کم سے کم 15 نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے آج کی محفل سے کہ آل رسول کے کہنے پر میلاد رسول کی محفل میں اور ماہ رسول میں ہم 15 نوجوان چہرے پر داڑھی رکھیں گے، یہ سوچ کے رکھیں گے کہ ہمیں کسی اور کو نہیں قبر میں اپنے مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ میں سے 15 لوگوں نے عہد کر لیا، میں قسم سے سمجھوں گا میرا بیکانیر آنا وصول ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اگر نہیں رکھا تو میں سمجھوں گا یہ رات بھی ایسی رات تھی جس رات میں قبرستان میں بیٹھا تھا، مردوں کے بیچ میں داستان دل سنا رہا تھا۔ میرے پیارو ایک بات ذہن میں آ گئی، عرض کروں ٹائم ہے کہ ختم؟ حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے مجذوب اللہ کے ولی تھے، آپ ہمیشہ قبرستان میں رہتے تھے۔ بیٹا پانی مت دینا بھی، الحمدللہ سب پانی پی رہے ہیں حضور کی محبت کا جام۔ آپ قبرستان میں رہتے تھے، آپ سے لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ حضرت ذرا بغداد شہر میں بھی تو آ جائیں، جب دیکھو آپ قبرستان میں رہتے ہیں۔ آپ فرماتے تمہارے شہر کی طرف کیسے آؤں، کیسے آؤں؟ کہا کیوں؟ کہا سنو تمہارا شہر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا شہر میرا خوبصورت ہے۔ کہا جتنا میرا شہر خوبصورت ہے اتنا تمہارا نہیں ہے۔ کہا آپ کا شہر تو قبرستان ہے، مردوں کا آستان ہے، ہمارے شہر کی رنگت تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں، کہا سنو اگر تمہارا شہر خوبصورت ہوتا اس کی دلیل تم دو، میرا شہر خوبصورت ہے اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے شہر میں یہ ہے، میرے شہر میں وہ ہے، میرے شہر میں یہ ہے، یعنی بغداد شہر میں یہ چیزیں ہیں۔ بہلول دانا کے اور کیا خوبیاں ہیں؟ کہا بس اتنی۔ کہا میرے شہر کی خوبی سنو۔ کہا ایک جملے میں دوں کہ 10 جملے میں؟ کہا ایک جملے میں آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا تیرے شہر کتنی خوبیاں ہیں؟ میرے شہر کی ایک ہی خوبی ہے۔ بولے کیا خوبی ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں اتنے سال سے اپنے شہر میں رہا ہوں، کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے شہر کا آدمی تیرے شہر جاتا ہو۔ یہ ضرور دیکھا ہے کہ ہر دن تیرے شہر کا 4 آدمی میرے شہر میں آتا ہے، ہر دن تیرے شہر کا 4 آدمی میرے شہر میں آتا ہے۔ کہا تو خود فیصلہ کر میرا شہر اچھا ہے کہ تیرا شہر اچھا ہے؟ ایک جملے میں جواب دیا۔ کہا تیرے شہر کا ہر 4 آدمی میرے شہر میں آتا ہے، لیکن میرے شہر کا ایک آدمی بھی اس شہر کی طرف نہیں جاتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں
इन बुजुर्गों की निगाह तो देखो, अल्लाह अकबर। आज हम लोग तो मजनू की तरह हो गए हैं। जो आदमी 12-12 तस्बीह 10-10 अंगूठी पहने वो पहुंचा हुआ मानते हैं। पहुंचा हुआ चिलम लगाने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। चिलम खींचने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। शरीयत के खिलाफ काम करने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। आसमान देख के तकदीर बताने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। ये सारे रॉन्ग नंबर हैं, ये सब रॉन्ग नंबर हैं। मेरे प्यारों, पहुंचा हुआ वो होता है कि जिसके कदम में तुम लग जाओ तो तुमको भी वो पहुंचा दे। पहुंचा हुआ वो होता है, पहुंचा हुआ वो होता है कि एक तुम समझते हो वली ये है जो मलंग की तरह हो, 10-10 अंगूठी पहने हो, चादरें 5-5 10-10 रंग बिरंगी चादर ओढ़ करके निकलता हो, वो पहुंचा हुआ नहीं होता है। अमीर खुसरो से पूछो तो कहेंगे पहुंचा हुआ तो हमें मिला था पानीपत की धरती में, जिसे दुनिया अबू अली शाह कलंदर के नाम से जानती है। कलंदर वो नहीं होता 10 कंबल ओढ़ ले गए। हजरत अमीर खुसरो गए और अपने पीर के हुक्म पर गए। महबूब इलाही ने कहा जाओ उनसे भी दुआएं ले लिया करो। जब गए, पहुंचा हुआ होता कौन है? कहा खुसरो, तुम्हारे पीर को मैं अल्लाह के नबी की पाकीज़ा महफिल में नहीं देखता हूँ। अमीर खुसरो को रंज हुआ, पीर के पास आया, कहा अब तो कभी नहीं जाऊंगा। मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारों। हजरत महबूब इलाही ने कहा फिर जाओ। फिर गए, जबकि अबू अली शाह कलंदर भी महबूब इलाही के मुरीद हैं। मेरे प्यारों, जब गए, अमीर खुसरो ने सवाल पूछा। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा मैं तुम्हारे पीर को अल्लाह के नबी की महफिल में नहीं देखता। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने कहा अब अगर कहे ना तो उनसे कहना मुझे नबी की महफिल तो दिखा दो। पहुंचे हुए ये होते हैं। कहा मुझे नबी की महफिल तो दिखा दो। कहा खुसरो देखना चाहते हो? बोले हाँ। आंखें बंद कराई, आसमान की तरफ नहीं दिखाया, आंखें बंद कराई, सीने पर हाथ रखा, सफरे मेराज शुरू करा दिया। अब अमीर खुसरो लिखते नबी धानम के मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। ये पहुंचे हुए होते हैं जो पानीपत में बैठा के हजरत अमीर खुसरो की मिराज ऐसी कराई कि वो महफिल दिखाई कि अमीर खुसरो लिखते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाबका खुसरो मोहम्मद शमा महफिल बूद शब जाए के महमूदम। ये पहुंचे हुए होते हैं, ये पहुंचे हुए होते हैं। कहा मेरे शहर का कोई आदमी तुम्हारे शहर में नहीं जाता। और कहा दूसरी बात बताऊं? बोले क्या? कहा तुम्हारे शहर में आऊं ना तो सिर्फ मकरू फरेब है, सिर्फ झूठ है, हसद है, गीबत है, एक दूसरे की हिर्स है, लालच है। और जब मेरे शहर में आता हूं ना तो ये मुर्दे मुझे कहते हैं बोली, मुर्दे मुझे कहते हैं ए बहलोल तुझे भी मेरी तरह इस मट्टी में आना है, तुझे भी इस मट्टी की खुराक बनना है। का ये शहर वाले मुझे अल्लाह से जोड़ देते हैं, वो शहर वाले अल्लाह से दूर कर देते हैं। मेरे प्यारों, ये बुजुर्गों का अमल था, अकीदा था। हमारा इतना बुरा हाल है कि आज कब्रिस्तान में हम थूकते हैं जाकर के। आज कई शहर भारत में ऐसे हैं जहां गलत काम कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है। हमारे गुजरात के कई वाकयात हुए हैं, अखबारों में आए हैं। मेरे प्यारों, पहले आप अपने बचपन को याद करो, अपने बुजुर्गों से पूछो। कब्रिस्तान आदमी जाता था वुजू करके, चप्पल बाहर उतार देता था, लरसता था, खौफजदा होता था, दुनियावी बात नहीं करता था। आज क्या हाल है? मुर्दे को दफना भी रहा है। हाँ, रुको रुको, फोन पर बात भी चालू है, पान खा करके वहीं थूक करके आ रहा है, चप्पल से कब्रों को रोनते हुए जा रहा है। क्यों? आखिरत का खौफ निकल चुका है। हमें तो बैठे बिठाए ऐसी जन्नत किसी ने थमा दी हाथों में कि ऐसा लगता है हम तो जन्नती हैं, हम तो मरी के डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं। मेरे प्यारों, गुनाहे कबीरा शुमार करके हुजूर मखदूम पाक बयान फरमाते हैं, गुनाहे कबीरा में बड़ा गुनाह ये भी है कि आदमी गुनाह भी करे और फिर जन्नत का ख्वाब भी देखे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है, इसका सोचना भी गुनाहे कबीरा हुआ करता है। मेरे प्यारों, जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई वो रोते रहे,
وہ روتے رہے. امام حسین شہادت کے وقت بھی کہتے رہے اللہ میری شہادت کو قبول فرما لینا. آج تو ہم کچھ شہید بھی نہیں ہوئے اور حال اتنا برا کہ جنت کے خوابوں میں ڈوبے ہیں. اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، بیکانیر کے سنی مسلمانوں، اتنا عرض کروں گا مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. آج 1-2 منٹ کی باتیں، آج پوری دنیا جو حضور کی دیوانی ہے، جو دیوانی ہے، اور جو لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جنہیں حضور سے نفرت ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں انہوں نے حضور کو پڑھا نہیں ہے اور انہیں دعوت فکر دیتا ہوں اگر وہ آقا کریم کی سیرت کو پڑھ لے، کتاب بند کریں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ حضور کی سیرت ایسی ہے. ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو نہ سمجھا جائے، ہمیں دیکھ کے نہیں، صحابہ کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو سمجھا جائے، تابعی کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو سمجھا جائے، تبع تابعی کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو سمجھا جائے. اگر مسلمان سمجھنا ہے، میں غیروں کو دعوت فکر دیتا ہوں، کہتا ہوں ہمیں دیکھ کر کے اسلام مت سمجھو، اسلام سمجھنا ہے خواجہ معین الدین چشتی سے سمجھو، اسلام سمجھنا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے سمجھو. آپ کے فرانس کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں پچھلے سال ستمبر میں گیا تھا پیرس، ایسا ہی مائکرو ایسا کچھ کر کے نام ہے، بس 1 منٹ کی گفتگو سن لو. اسے پوری دنیا میں اینٹی مسلم لیڈر کہا جاتا ہے، کہ مسلمانوں کے خلاف لیڈر اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب ستمبر میں فرانس گئے تھے پیرس میں، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں یہ قانون تھا کہ اگر داڑھی ہے تو ٹوپی نہیں لگا سکتے، اگر ٹوپی ہے تو داڑھی نہیں رکھ سکتے، وہ قانون ہے اس ملک میں. اور وہاں کے نوجوانوں کی بڑی تعداد میں نے دیکھی کہ سب کے چہرے پر داڑھی ہے. ٹھیک ہے، اسی ملک میں قرآن کو جلایا گیا تھا، بہت سارے معاملات ہوئے، بہرحال اس کی طرف لے جانا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا سخت کہ عورتیں اس ملک میں حجاب نہیں پہن سکتی ہیں، سمجھے؟ اس کا یہ کہنا ہے آئیڈینٹیفائی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ الرجی پوری دنیا میں لوگوں کو جو مسلمانوں کے خلاف، کیوں معلوم ہے؟ 1 کروڑ کا مجمع ہو اور 1 کروڑ میں ایک ٹوپی والا ایک الگ ہی شان سے دکھتا ہے، اور اگر امامہ لگایا تو اس کی شان ہی بالکل الگ دکھتی ہے، اور داڑھی ہے تب تو اس کا پوچھنا ہی نہیں، سارے لوگ اسی کو دیکھا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا تیری طرف دیکھ رہی ہے، ایسا ہمیں رب نے بنایا ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، جب مائکرون جو پیرس کا پریسیڈنٹ، جب 2024 میں یا 25 میں، آپ یوٹیوب پر یہ نیوز کو سننا، ہمارے بھارت کی میڈیا نے نہیں دکھایا، ایک جھلک دکھا کے چھوڑ دیا، فرانس کی نیوز میں سننا. وہ اس کو جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بلایا 26 جنوری کے موقع پر، 2024 کا واقعہ، ہاں 2024 کا ہے کیونکہ اسی سال ہم پیرس گئے تھے، بلایا 26 جنوری میں وہ آئے. آنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو انڈیا میں وزٹ کہاں کہاں کرنی ہے، تو اس نے فرانس کے راشٹرپتی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا معلوم ہے؟ تاج محل، ایودھیا، ادھر ادھر نہیں، کہا کہ مجھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ یہ آپ یوٹیوب پر گوگل میں پوری نیوز دیکھ سکتے ہو. کہا وہاں جانا ہے. کہا ٹھیک ہے. رات میں 10 بجے کا ٹائم طے ہوا اور راشٹرپتی فرانس کا جو اینٹی مسلم مسلمانوں کے خلاف جسے کہا جاتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گیا اور وہاں پر اس کی چادر پیش ہوئی، اس نے پھول چڑھایا، اس کی دستار ہوئی، وہاں کے خادموں نے دستار کی. دستار کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ قوالی بیٹھ کے سنا. 1 گھنٹہ. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتے، آج ہمارے علاقے کے ودھائک کے پاس ٹائم نہیں ہے،
تو ان کے پاس کہاں سے ٹائم؟ 1 گھنٹہ بتا کر کے جب بھارت کی اور یوروپ کی میڈیا نے پوچھا کہ آپ اس یہاں پر کوئی بڑی جگہ نہیں ہے، کوئی حسین جگہ نہیں ہے، ایک گلی کوچے میں درگاہ ہے، اگر آپ گئے ہوگے تو دیکھے ہوں گے، آپ یہاں پر اور کیسے آپ کا آنا ہوا؟ اس نے کہا سنو، جب تک میں نے نظام الدین کی کتاب کو نہیں پڑھا تھا میں سمجھتا تھا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن جب میرے ایک دوست نے مجھے نظام الدین اولیاء کی کتاب لا کر کے دیا، میں نے اس کو پڑھا، میں کتاب پڑھتے گیا، اسلام سے محبت بڑھتی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام سے محبت بڑھتی گئی، اتنی بڑھی کہ میں نے سوچا اگر انڈیا جاؤں گا تو سب سے پہلے نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر وزٹ کروں گا۔ اب میڈیا والے نے پوچھا اب آپ کا رویہ اسلام کے لیے کیا ہے؟ کہا سنو، اسلام سے بہتر کوئی مذہب دنیا میں آئے نہیں، اگر امن ہے، سکون کوئی مذہب بتاتا ہے وہ صرف اسلام بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، اور مذہب اسلام کے پیغمبر بتاتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ یہ آج ہمیں دیکھ کر کے اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اے کاش اگر ہمارے علاقے کے ان کئیور مسلمان جمع ہو کر کے اپنی زندگی کو نبی کی سیرت میں اتار دے، نبی کی سنت پر اتار دے، تو اس علاقے کا ہر باشندہ کہے گا جب مصطفیٰ کا پیروکار بیکانیر کا ایسا ہے تو آمنہ کے لال کا حال کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اس کے بعد کا پیرس۔ اب ایسا ہو گیا الحمدللہ، اب وہاں آپ داڑھی بھی رکھو، ٹوپی بھی رکھو، ہماری ماں بہنیں حجاب بھی لگا کر کے چلے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب کوئی کہتا ہے 24 کہ قبروں سے ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا تیری تبلیغ سے وہ مسلمان کو نہیں سمجھ پایا، لیکن نظام الدین اولیاء کی قبر کی برکت تو دیکھو، قبر کی برکت تو دیکھو، تو گھر گھر دعوت دیتا رہا، مسلمان کو مسلمان نہ بنا سکا، اور قبر والے لیٹے لیٹے یوروپ میں اسلام کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وما علینا الا البلاغ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مخدوم سمنہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو میرے پیارو ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، حضور کی محبت میں نہیں ہو سکتا، اور جو اس میں کمپرومائز کی بات کرے تو آنکھ کھول کر کے ڈنکے کی چوٹ پر کہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو غیروں کو موقع ملا سوال کرنے کا، یہ کیسے ملا؟ ان تبلیغیوں سے ملا۔ اگر انہوں نے گستاخیاں کا دروازہ کھولا نہ ہوتا، کسی ماں کے لال میں دم نہ تھی کہ وہ حضور کی عظمت پر انگلی اٹھا دیتا۔ اور آج یہ ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر کے ہمیں پیغام دے رہے ہم سب ایک ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ جامی میاں کے جملے کو یاد رکھنا، کبھی بھی غیروں سے اتحاد ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی سے ملیں گے جو ہمارے نبی کا وفادار ہے۔ ہم ایک ہندو کو بغل میں بیٹھانا پسند کریں گے، غدار رسول کو بغل میں بیٹھانا پسند۔ اور یاد رکھنا، ایک کافر کو ہم بغل میں بٹھا سکتے ہیں لیکن گستاخ صحابہ کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک غیر کو ہم اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، گستاخ اہل بیت کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں۔ 3 چیز کا بڑا فتنہ آج کی تاریخ میں چل رہا ہے، اس میں آپ کو بچ کے رہنا ہے۔ کوئی حضور کی آڑ میں
اہل بیت کی محبت کو دکھا کے اگر صحابہ پر تبرہ کرے تو اس کے تاج اور ٹوپی امامے کو مت دیکھنا، محفل سے اٹھ کے چلے جانا، چلے جانا میرے پیاروں، اس میں سمجھوتا مت کرنا۔ یہ آج ہماری جماعت کے کچھ منافقوں نے صحابہ پر تبرہ شروع کیا تو غیروں میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے آقا تک پہنچ گئے۔ ارے صحابہ پر بھوکنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، صحابہ میں کمی نکالو گے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اگر امیر معاویہ میں کمی نکالو گے تو یہ کمی امیر معاویہ کی نہیں، تعلیم مصطفیٰ کی کمی مانی جائے گی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی صحابی پر کمی نکالنے کا، کسی صحابی میں کمنٹ کرنے کا، کسی پر تبصرہ کرنے کا، کوئی حق کسی کو ہے نہیں۔ ہماری حشر، ہماری قبر میں ہمارے معاملات پوچھے جائیں گے، صحابہ کے نہیں پوچھے جائیں گے۔ جو صحابی ہیں وہ ہیں، چاہے وہ ہماری دماغ میں آئے یا نہ آئے، جنہیں حضور نے صحابی کہہ دیا۔ اور سنو، تم جامی میاں کی یا آج کے لوگوں کے چکر میں مت پڑنا، آج کے لوگوں کے چکر میں مت پڑنا۔ ایسے ایسے ابھی میں حیدرآباد پروگرام میں گیا تھا، میرے موبائل میں وہاں کے علماء نے ایسے ایسے مولویوں کی اور پیروں کی تصویر مجھے بھیجی ہے، میں ذکر نام لے کر کے نہیں کروں گا، ایسے لوگوں کی بھیجی ہے جو باقاعدہ ایران کے پیسے پر رافضیت کا کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کی فوٹو ویڈیو دیکھی، قسم خدا کی میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے کہ ان کا ہاتھ میں نے چوما ہے، ان کا ہاتھ میں نے چوما، جو بیٹھے بیٹھے ایران میں ہماری قوم کی سنیت کا سودا کر رہے ہیں۔ پیارو، کسی کے حسب نسب کی تعظیم اس وقت کرنا اگر وہ نبی کے صحابی کا وفادار ہے، اگر وفادار نہیں ہے تو سننا، اس کا حسب نسب تو اسے مرنے سے پہلے تو بچا لے گا، لیکن تیرا کیا حال ہوگا تجھے تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ میرے پیارو، ایسے قوم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری قوم کی بنیاد کو ڈیمیج کرنے میں لگے ہیں، اور کوئی جو صحابی اہل بیت کا گستاخ ہے اس سے کبھی اتحاد مت کرنا۔ پھر میں کہتا ہوں، دور بہت خراب ہے، نئے نئے فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے جنم لیے جا رہے ہیں، ہر دن یوٹیوب فیس بک پر کوئی نہ کوئی نئی چیز پر تبصرہ ہوتا ہے، کمنٹ ہوتا ہے۔ میں پہلے بات کہوں گا، سب سے پہلے سوشل میڈیا کا یوز کم کر دو، کم کر دو، اس سے ذہن آپ کا بلاک ہوتا ہے، ذہن کی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ رات میں سوتے کل یہ کرنا ہے، 2 بجے تک موبائل چلاؤ گے تو صبح 2 بجے آپ اٹھتے ہو، پھر آپ کیا کر پاؤ گے؟ شام ہونے کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا یوز کم کر دو، اور سوشل میڈیا پر بس اب ختم، سوشل میڈیا پر ان کے بیانات کو سنو، ان کی تحریر کو پڑھو، ان کے لیکچر کو سنو، ان کے لیکچر کو سنو، جس کا مسلک امام احمد رضا کا مسلک ہو، جس کے دل میں امام احمد رضا کی محبت ہو، کیونکہ میں ڈنکے کی چوٹ پر اشرفی ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں، جس دل میں احمد رضا ہوں گے اس دل میں وہاں تو آ نہیں سکتی، خارجیت آ نہیں سکتی، رافضیت آ نہیں سکتی، ناسبیت آ نہیں سکتی۔ اس دل میں اگر کچھ آئے گا تو یہی آئے گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت والا اگر ہو، اعلیٰ حضرت والا اگر ہو تبھی اس کی بات سننا، باقی مت سننا۔ اور اگر کسی کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہو تو سمجھ جانا اس کا اندرونی کنیکشن کہیں سے لگا ہوا ہے، ہاں اس کا کہیں سے رانگ نمبر نہیں، پورا ہی رانگ ہے، نمبر ہی نہیں آیا اس کا، پورا مکمل رانگ ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اپنے دادا پاپا نقی علی کا ذکر نہیں کیا، پوری زندگی حضور کی شریعت کا ذکر کیا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اشرفی ہوں، خانواد اشرفیہ سے تعلق ہے، غوث پاک کی اولاد ہوں، مخدوم پاک کی روحانی اولاد ہوں، سرکار شاہ میرا کی بارگاہ کی غلامی ہے۔ میرے پیارو، میں نے بھی بڑی سوچ سمجھ کے اعلیٰ حضرت سے محبت کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے ان کے نام کا جب لیبل لگ جاتا ہے نا تو 24 تو قریب 25 کے آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چند کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جملے سے کسی کی دل